کل میں نے اپنے دریا کنارے پارک میں کوے دیکھے اور کووں کی چند خصلتیں اور چند عادات دیکھی جو میں نے سوچا اس کے اوپر ریسرچ کر کے اسے آپ تک ضرور پہنچایا جا سکے۔ کوا یقین مانے ایک ذہین اور عقل مند پرندہ ہے جو درختوں کی ٹہنیوں کی مدد سے سوراخوں اور چھیدوں سے اپنی خوراک نکال لیتا ہے۔ کوے کے دماغ میں 1.5 ملین نیورونز ہوتے ہیں اور یاد رکھیں اتنی ہی نیورونز بندر کے دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن بندر کے مقابلے کیونکہ کوے کا سکل سائز، کھوپڑی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کوے کے نیورون فوراً سگنلز آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوے کو مارنے کے لیے جسٹ صرف جھک کے کچھ اٹھانے لگتے ہیں تو کوا فوراً اڑ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کوے کی ذہانت ایک 7 سال کے بچے یا بندر کے برابر ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرانس میں کوے پر ایک ریسرچ کی گئی، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں مختلف ہرڈلز، رکاوٹیں لگا کر 8 پتھر رکھے گئے۔ کوے کو ان پتھروں کو ٹہنی کی مدد سے نکال کر ایک باکس میں ڈالنا تھا، اس کے بعد اسے خوراک ملنا تھی۔ کوے نے لمحے بھر میں حالات کا جائزہ لیا اور ایک ایک کر کے کچھ ہی لمحوں میں پتھر باکس میں ڈال کر اپنا کھانا حاصل کر لیا۔ یہ جو میں نے کہانی سنائی ہے یہ اس لیے کہ اگر آپ پرابلم سالونگ سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو کوے سے ضرور سیکھیے گا، کیونکہ کوا بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کوا ایک مردار خور پرندہ ہے، یہ مردہ جانوروں، کیڑوں، مکوڑوں، گلے سڑے پھل، پرندوں کے بچے اور ان کے انڈے، حتیٰ کہ انسانی لاشوں کو بھی نوچ کر کھا جاتا ہے۔ کوے کو جو چیز کھانے کو ملے وہ کھا لیتا ہے۔ اگر آپ نے گھر کی چھت پر کھانا لگایا اور ہاتھ دھونے کے لیے گئے تو واپسی پر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے کھانے پر کوا ہاتھ صاف کر چکا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ چھت پر کھانا کھاتے ہیں تو کوے کو آپ کے کھانے کے اوقات کا بھی پتا ہوگا، اور اگر آپ ہفتے میں ہر دن مخصوص ڈشز بناتے ہیں تو کوے کو ہر دن کی ہر ڈش کا پتا ہوگا اور اسی دن اسی وقت پر آ کر اپنی من پسند چیز حاصل کر لے گا۔ کوے کو کچرا اٹھانے والی گاڑیوں، قصاب کی دکانوں، سبزی کی دکانوں، الغرض شہر کے شیخ برادری کو چھوڑ کر سب کی دکانوں کے اوقات کا پتا ہوتا ہے۔ کوا ایک موقع پرست پرندہ ہے، یہ ہر اس جگہ پایا جاتا ہے جہاں خوراک کی بھرمار ہو۔ کوے سمیت دوسرے پرندے ریت کھاتے ہیں۔ پرندوں کے کیونکہ دانت نہیں ہوتے، یہ ریت اور کنکر ان کے معدے میں چکی کا کام کرتے ہیں اور خوراک کو پیس کر ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کوے سے دوستی کر لیں تو یہ نقصان پہنچائے گا، آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو جس کی قیمتی چیزیں اٹھا کر تحفے کے طور پر یہ آپ کو لا کر دیتا رہے گا اور بدلے میں آپ سے وہ کھانا لیتا ہے۔ تو آپ کوے کو کھانے کے لیے کچھ دیتے رہیں اور کوے سے تحفے وصول کرتے رہیں۔ امریکہ میں ایک ننھی بچی نے کوے سے دوستی کر لی، وہ کوے کو کھانا کھلاتی تھی اور کوا اسے گفٹ لا کر دیتا تھا جس میں کنکر ہوتے تھے، جیولری ہوتی تھی اور کھلونوں کے ٹکڑے بھی ہوتے تھے۔ اگر آپ کوے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اسے مونگ پھلی کھلائیں، گوشت کھلائیں اور اپنی من پسند چیزیں بتائیں، یہ آپ کو تحائف لا کر دے گا۔ اگر آپ اسے بھگانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی روشن چیز جیسے ڈی وی ڈی کی سی ڈی یا آئینہ درخت کی ٹہنی پر لٹکا دیں، یہ وہاں سے آٹومیٹکلی اڑ جائے گا۔ کھیتوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوے بالکل نہ آئے تو ایک کام کیجئے گا، بلی یا الو کے منہ کا پتلا لگائیں، یہ فصل کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ کوا پرندوں کی دنیا کا سلمان خان ہے، یہ جس سے دوستی رکھتا ہے دل سے رکھتا ہے اور اس سے جس سے چھوڑ دیتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے تو دل سے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی کسی کوے کو پتھر مارا ہو تو یہ آپ کو کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ کوے کے دیکھنے اور پہچاننے کی جو حس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ نے کبھی اسے پتھر مارا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹین کا ڈبہ اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ کوا انتقامی جذبات رکھتا ہے، یہ نہ صرف خود آپ سے دشمنی کر لیتا ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں یا دریا کنارے پکنک ریزورٹ کا وزٹ کر رہے ہیں اور اچانک سے کووں کا خاندان آپ کے سر پر منڈلا کر شور کر دیتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا
کہ آپ کے دوست نے ضرور کبھی کسی کوے کو چھیڑا ہوگا۔ کوا ایک سوشل پرندہ ہے، یہ ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کبھی کوئی کوا مر جائے تو کوے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک تو ان کے ماتم کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہاں پہ نہ آئیے گا۔ اگر کوئی کوا بیمار ہو جائے تو یہ اسے پسند نہیں کرتے، کیونکہ بیمار کوا ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، وہ بلی، عقاب اور الو کا شکار بن سکتا ہے۔ کوے باقی جو ہوتے ہیں وہ سب مل کر بیمار کوے کو چونچ مار مار کے یہاں تک مار دیتے ہیں۔ اگر کوے کبھی حادثاتی موت مرنے لگیں تو یہ وہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ کوے میں ایک جنیاتی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کالا رنگ نہیں بنا پاتا اور ان کے پر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کووں میں ایک ویسٹ نائل وائرس بیماری بھی پائی جاتی ہے، لیکن ابھی تک تجربات سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ انسانوں میں بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کوے اور دوسرے پرندوں کی جو فضلہ ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور ہوا میں اڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سانس، پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ پالتو جانوروں اور پرندوں کو کچن سے دور رکھیں، ان کی صفائی کرتے وقت ماسک ضرور لگائیں۔ کوا بھی طوطے کی طرح بول سکتا ہے، جی ہاں، اگر آپ اسے طوطے کی طرح ٹرین کریں تو یہ بھی بول سکتا ہے۔ دراصل کوے کا شمار سونگ برڈ میں ہوتا ہے۔ اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا عضو ہوتا ہے جو میمیکری مادے کو خشک کرنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرے جانوروں کو بھگانے کے لیے بھی مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ کوا ٹہنیوں اور تنکوں سے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، یہ گھنے درختوں پر گھونسلہ بناتا ہے، ایک درخت پر ایک یا ایک سے زیادہ گھونسلے بنانے کا بھی اہل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کوے کو چھیڑا ہو زندگی میں، یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اپنے پورے خاندان والوں کو بتائے گا یہ میرا دشمن ہے۔ اگر آپ نے کوے سے دوستی کرنی ہے تو بہت فائدے میں بھی رہیں گے۔ اگر آپ نے کوے کو بھگانا ہے تو جو چیزیں میں نے آپ سے ساتھ شیئر کی ہیں اس کو ضرور استعمال کیجئے گا۔ اگر آپ کوے سے چاہتے ہیں کہ وہ بولنا شروع کر دے تو آپ اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، لیکن اس کی ذہانت اتنی تیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان میرا دشمن ہے، اس لیے آپ سے دور بھاگے گا اور آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھی ریسرچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔